السلام علیکم۔ انڈو، لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کام کرتے کرتے اگر آپ انڈو کا بٹن دباتے ہیں تو جتنا پچھلا کام ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انڈو بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ ہماری زندگی میں بھی ہے۔ جی ہاں، انڈو ہے، بالکل ہے۔ بھئی انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، بہت سارے گناہ کر لیے، اس نے بہت ہی زیادہ گناہ کر لیے، انڈو کا آپشن ہے اس کے پاس، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پانچواں کلمہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اب چاہے آپ پورا پانچواں کلمہ پڑھیں یا پورا ایک سینٹنس مکمل کریں یا آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، انڈے ہو جائے گا، سارے گناہ ختم۔ جی ہاں، ایک دم صاف، سب ختم، کلیئر، ایک دم شیٹ ایک دم صاف ہو جائے گی۔ بلکہ استغفر اللہ اصل جو توبہ ہے نا، یہ توبہ سے انڈو ہو جاتا ہے سب کچھ۔ توبہ کیا ہے؟ شرمندگی، دل میں بندہ نادم ہو جائے اپنے پاک پروردگار سے، یا اللہ سوری، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ سوری، غلطی ہو گئی، یہ کہنا بھی اصل کیا ہے؟ یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اصل کیا؟ اندر شرمندگی، اندر ندامت ہو اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ، اور پھر وسیلے دے دیے جائے تو کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تیرے حبیب کا صدقہ، تیرے نبی کا صدقہ، نبیوں کے نبی سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ، حضور کی ازواج کا صدقہ، حضور کے اہل بیت کا صدقہ، صحابہ کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ، بابا فرید کا صدقہ۔ اللہ کے پیاروں کا واسطہ دیتے ہیں تو کام، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے پیاروں کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن دل میں، اصل میں دل میں ندامت ہے نا، انڈو ہو جائے گا کہ اللہ سوری، یا دل میں کہتے، ہاں زبان سے کہہ دو اچھا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ توبہ ایسی چیز ہے، یہ انڈو ایسی چیز ہے، یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ ولیوں نبیوں نے اس کو اپنایا۔ جی، خود سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے، حضور تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی بھی کیسے؟ نبیوں کے سردار، نبیوں کے آقا، نبیوں کے نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہماری تعلیم کے لیے کہ جب میں نبی ہو کر استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اللہ کو توبہ، بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو اس لیے یہ جو انڈو والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا اچھا ہے، سارے گناہ معاف۔ شیطان نے کہا تھا نا آدم علیہ السلام کے متعلق کہ میں اس کی نسل کو خراب کر دوں گا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، ٹھیک ہے کیا چاہیے تیرے کو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ اختیار چاہیے، مجھے یہ، یہاں تک کہ وہ انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور بھی اس کو، شیطان کو اختیارات دیے اللہ نے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسے اتنے اختیارات ہیں، میری جو نسل ہے، میرے جو آدمی ہوں گے، یا اللہ یہ تو، کہا کہ تیری نسل کو ایک ایسی چیز دے دی جائے گی
جس سے اس کا سارا کام ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ توبہ، سوری، ندامت، شرمندگی. توبہ کرے گا سارے کو. کہا کہ کب تک؟ کیا مرنے سے 1 سال پہلے تک یا مرنے سے 1 دن پہلے تک؟ کہا کہ مرنے سے 1 لمحے پہلے تک اسی اختیار توبہ کر لے گا، سارے گناہ معاف. کیسا پیارا انڈو ہے یہ، سارے گناہ معاف. اچھا، اس میں ایک انڈو کی ایک صورت اور بھی ہے جس سے سب کا سب پیج صاف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکیاں بھی انڈو ہو سکتی ہیں. نیک اعمال، حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، زکاتیں دی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ سب بھی انڈو ہو جائیں گی اگر کفر ہو گیا. کلمہ کفر بک دیا. اور کفر اسلام کی جو بنیاد ہے اس سے انکار کرنے کا نام، یہ کفر ہے. جو اسلام نے کہہ دیا یہ تم پہ فرض ہے تو فرض ہے. عمل کرنا یہ بات کی بات ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کوئی شخص نہیں پڑھتا کافر نہیں ہوگا. لیکن نماز کو فرض نہ جاننا کہ جی کوئی فرض نہیں ہے جی، گیا کافر ہو گیا، انڈو ہو گیا. اگرچہ اس نے اس سے پہلے حج کیا ہوا، عمرہ کیا ہوا، زکاتیں دی ہوئی ہو، خیرات کیا ہوا، ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہو، غریبوں کی مدد کی ہوئی ہو، سب انڈو ہو جائے گا، سب صاف ختم. کفر بکا. نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہے، فرض ہے نماز، 5 وقتہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے، لیکن نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوگا. لیکن اس کا انکار کر دینے والا یہ کافر ہو جائے. اسی طرح اور بھی جو بھی اراکین اسلام ہے اس کی تفصیل یقیناً علماء اور فقہاء دیتے رہتے ہیں، کتب میں لکھی. تو یہ بھی ایک انڈو ہے خطرناک قسم کا. اس سے بھی تمام پچھلا سارا کام صاف ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، سب ختم، بالکل سارے کام ختم. ایک وہ انڈو ہے کہ سارے گناہ ختم ہوں گے، نیکیاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اس انڈو سے، کون سے والے؟ توبہ کرنے والے سے. اس سے یہ ہوگا کہ نیکیاں ختم تو ختم، گناہ ختم تو ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ خوش بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے مزید انعام کے طور پہ نیکیاں بھی دے دے، بونس بھی مل جائے. تو اس لیے یہ جو اگر کفر کر دیا نا، کوئی کافر ہو گیا، پھر تو اس کے نیک اعمال بھی گئے. ہاں، اگر وہ کافر ہو گیا جانے انجانے میں، اور پھر اگر وہ سوری کرتا ہے تو پھر اس کا وہ کفر جب کیا اس نے، سارے کے سارے نامہ اعمال ختم ہو گیا. اب وہ تو ختم ہو گیا. اب اگر دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے، دوبارہ مسلمان ہوتا ہے، تو اب 0 سے چلے گا. وہ انڈو وہ ختم ہو گیا. اس لیے کفر سے بچ کے رہے. کوئی بات ایسی نہ نکالیں جو اسلام کے خلاف ہو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. فجر میں 2 رکعتیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 2 فرض 2 سنت، یعنی 4 پڑھنی ہے، 2 سنت 2 فرض. مغرب میں 3 رکعتیں ہیں تو 3 ہی پڑھنی. یہ نہیں کہ جناب مغرب کا ٹائم آدھی 4 ہے چلو 6 پڑھنا. جو 3 فرض ہے 3 فرض، اور ماننا بھی ہے اور اسلام کا انکار بھی نہیں کرنا ہے. اچھا، ایک چیز ہے. اچھا، ایک انڈو تو وہ ہے کہ توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی، شرمندگی کی، انڈو ہو گیا، سب کے سب گناہ اس کے معاف ہو گئے. اب دیکھیں یار، کیا میرے پاک پروردگار کی کرم نوازی ہے. بندہ ایک انڈو کر توبہ کرے سارے. اچھا، یہ تو بندے کو چاہیے روز توبہ کرتا رہے، تاکہ جہاں گناہ ہوا وہاں معاف، جہاں گناہ ہوا معاف، جہاں گناہ ہوا معاف. اچھا، اس میں بھی کچھ کم بخت جو شیطان ہے نا، وہ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار توبہ کرو تو ایسی کرو کہ پھر گناہ نہ ہو. وہ بھائی جنید بغدادی بننے کی کوشش نہیں کرو، تم گنہگار سے آدمی ہو، اپنی اوقات کرو. یا اللہ میرے تو گناہ ہو جاتے ہیں یار، آئندہ نہیں کروں گا، سوری. توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ. امام غزالی فرماتے ہیں جب نفس تیرا گناہوں سے باز نہیں آتا تو توبہ سے کیوں باز آتا ہے؟ توبہ بھی کرتا رہے. اچھا، ایک تو توبہ کی، سارے گناہ معاف ہو گئے، انڈو ہو گیا، سب صاف ہو.
کلیئر. ایک انڈو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کر کفر منہ سے نکل گیا, کفر بک دیا, تو وہ بھی انڈو, نیکیاں ختم. تو اب دوبارہ اگر وہ توبہ کرتا ہے, سوری کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے کہ جی میرے سے یہ, اب وہ انڈو ہو چکا, ختم ہو گیا. اس لیے اللہ کفر سے بچائے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھا کریں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں, کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں, جو آپ سے سوالات کرتے رہتے ہیں. وہ پھر اسلام کے خلاف سوالات کر دیں گے, آپ جواب دیں گے, ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اچھوں کی صحبت اپنائیں, نیکوں کی صحبت اپنائیں. ایسے لوگوں کی صحبت اپنائیں جو اسلام میں اگرچہ بھلے گنہگار ہوں لیکن اسلام کے عقیدے کے معاملے میں پکے ہوں. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ اب جیسے کسی نے کفر بکا اور دوبارہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے لیے انڈو بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور وہ معلوم ہے کیا, وہ گستاخ رسول ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرنا, اور اس کے لیے انڈو بھی نہیں ہے, توبہ بھی نہیں ہے اس کے لیے. تو ایک یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو قتل کروائے گا. گستاخ نبی کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. تو اگر کسی نے گستاخی رسول کر دی پھر تو وہ اس کی توبہ بھی نہیں, سوری بھی نہیں, پھر وہ انڈو بھی نہیں ہو سکتا, پھر تو قتل, گردن اتاری ہے. اور بھی اس کی تفصیلات ہیں, اس کے احکامات ہیں, میں مختصر عرض کر رہا ہوں. تو اللہ ایسوں کی صحبت سے بھی بچائے جو گستاخی رسول کے, یعنی گستاخان رسول کی باتیں جو سنتے ہیں, ان سننے والوں کی صحبت سے اللہ ہمیں بچائے, اللہ ہمیں محفوظ کرے. تو وہاں انڈو نہیں ہے, باقی زندگی میں انڈو ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار ہماری زندگی انڈو ہونا, بالکل ہے بھائی, کیوں نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ بڑی پیاری چیز ہے, بڑی پیاری چیز ہے. مثال دیتے ہوئے, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ہے, اس کے ساتھ اونٹ میں سواری کر رہا ہے, اونٹ پر پورا سامان لدا ہوا ہے, ایک جگہ جا کر وہ اترتا ہے نیچے تو لیٹتا ہے, سو جاتا ہے. جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ سامان سمیت غائب ہے. اونٹ جو ہے وہ سامان کے ساتھ ہی غائب ہو گیا, اور دور دور تک کوئی آسرا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں گا اس جگہ. ڈھونڈتا ہے, ڈھانڈتا ہے, دور دور تک ریت ہی ریت ہے. اب تو یہ سوچتا ہے وہ بندہ کہ بس اب تو میں مرنے کے لیے بیٹھ جاؤں. جیسے مایوس ہو کے بیٹھتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے تو اسے وہ اونٹ سامان سمیت نظر آتا ہے, وہ اس کے پاس آ جاتا ہے. بہت خوش ہوتا ہے وہ شخص کہ دیکھو یار. تو مثال دیتے ہوئے سمجھایا گیا کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. اسی لیے تو بزرگان دن بار بار توبہ کرتے تھے, اگرچہ وہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن توبہ کرتے تھے بار بار. اور یا ہم جیسا بندہ جو ہے وہ گناہوں کے ڈھیر لیے ہوئے توبہ بھی نہیں کرتا. نہیں جی, ہم تو جب گناہ ہو گیا تو نیکی کریں گے تو جناب علی ایسا ہوگا, تب ایسا ہوگا, تو توبہ کرو تو دوبارہ توبہ. یہ کیا ڈرامہ ہے, توبہ کرو تو پھر ایسی توبہ کرو. بھائی بھیا تو داؤد طائی نہیں ہے, جنید بغدادی نہیں ہے بھائی, تو غوث پاک نہیں ہے. تو ہو جاتے ہیں گناہ بندے سے, پھر توبہ کر لے. ہاں یہ نہیں کہ جناب میں توبہ کرتا رہوں گا, نہیں, یہ نہیں, یہ توبہ پکی ہونی چاہیے. ہاں یہ اندر سے یہ ہو کہ اب نہیں کرو, پھر ہو گیا. یہ نہیں کہ جناب, یعنی بے باک نہیں ہونا چاہیے بندے کو. اللہ کے ساتھ, اللہ کو سب پتہ ہے نا کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے, اس لیے اندر سے وہ سوری کرے, سارے گناہ معاف, رب بھی خوش. اچھا شیطان سارے کام کرا لے گا آپ سے, توبہ نہیں کرنے دے گا. دیکھ لیجیے آپ, یہ تجربہ ہے ہمارا. وہ نیکیاں کرا لے گا, تہجد تک پڑھوا دے گا وہ, ہاں توبہ نہیں کرنے دے گا. کیونکہ وہ توبہ سے تو اس کی ساری محنت, جتنی اس کی محنت ہے وہ ساری محنت ختم ہو جائے گی, انڈو ہو جائے گا, سارے گناہ معاف ہو جائے گا. وہ کہے اس کو نیکی میں لگا دو بابو, توبہ نہیں کرنے دینا.
چیٹر نہیں ہے؟ کیسا چیٹر ہے؟ اللہ توبہ کی توفیق دے اور نیکیوں کی بھی توفیق دے۔ اجی شاہ صاحب ہم بڑے گنہگار ہیں، تو بھائی تو گنہگار ہے تو جلدی توبہ کر۔ ہاں یار توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کے بڑے فوائد ہیں جناب، بڑے فوائد، بڑے، دنیا میں بھی فوائد ہیں، آخرت میں تو ملیں گے دنیا کے، جی دنیا، وہ کہتے ہیں نا مادہ پرستی کا دور ہے، دنیا کی بھی فوائد ہیں۔ ایک صاحب کو کسی نے دیکھا کہ بغداد شہر میں وہ ایک کوئی لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، لوہے کو گرم کرتا ہے، لوہے کو گرم کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے لوہے کی، تو لوہے کو خوب گرم کرنے کے بعد اس کو ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا ہے تاکہ اپنی من پسند چیز، ضرورت کی چیز بنائی جائے، تلوار بنائی جائے گی، جو بھی برتن بنایا جائے گا، جو تو لوہے کو پہلے گرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے، پھر اس کو اس طریقے سے ڈھالا جاتا ہے۔ ایک صاحب کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان ہے اور وہ جو ہے وہ گرم گرم لوہے کو اپنے ہاتھوں سے وہ مولڈ کر رہا ہے، سیٹ کر رہا ہے، وہ چیزیں بنا رہا ہے، برتن بنا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرے ہاتھ نہیں جلتے؟ بولا نہیں جلتے ہی نہیں۔ بھئی یہ کرامت کیسے ہو گئی؟ تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں لگتا، تو کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں لگ رہا بھائی، تو عام آدمی لگ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ گنہگار پہ زیادہ برستی ہے۔ ذرا اس کے قریب آؤ تو صحیح۔ کہا کہ یہ کرامت کیسے آ گئی؟ تیرا ہاتھ نہیں جلتا اور تو ایسے ہی کر رہا ہوتا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ بس کیا بتاؤں، بڑا گنہگار ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تو میری ضرورت پوری کر، میں تیری ضرورت پوری کرتا ہوں، اللہ معاف کر۔ چلی گئی، پھر آئے، پھر گئی، پھر آئے، کہنے لگی میرے بچے رو رہے ہیں بھوک سے، میں مجبور ہو کر چلو ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں۔ اور کانپ رہی تھی، سردی کا موسم بھی نہیں تھا پھر بھی کانپ رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کانپ کیوں رہی ہے؟ سردی کا موسم تو نہیں ہے، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی، کانپ کیوں رہی ہے؟ کہا کہ میں کانپ اس لیے رہی ہوں کہ یہ جو گناہ میں کرنے جا رہی ہوں، منہ کالا کرنے جا رہی ہوں، تو نے یہ شرط لگائی ہے کہ ٹھیک ہے تو میری مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ یعنی منہ کالا کرنے کا تو نے مجھے کہا ہے، زنا کرنے کا کہا ہے، تو میں پیسوں کے لیے کرنے کے لیے آ گئی ہوں مجبور ہو کر، لیکن میں ڈر رہی ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے رب کے خوف سے میں کانپ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تو عورت ہوتے ہوئے اپنے رب سے کانپ رہی ہے، اور سردی جیسے سرد ٹھٹرتا ہے نا کوئی شخص، ایسے تو ٹھٹر رہی ہے، کانپ رہی ہے، حالانکہ موسم گرمی کا ہے، تو اپنے رب سے ڈر اور خوف سے، اپنے رب کے خوف سے تو ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ تو عورت ہو کے اللہ سے ڈرتی ہے، میں مرد ہو کے اللہ سے نہ ڈروں؟ بس تو گواہ ہو جا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں، میں توبہ کرتا ہوں، اور اس فعل سے جو میں نے ارادہ کیا اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ کچھ رقم دی اس کو، جاتے جاتے اس نے دعا دی کہ اللہ تیرے ہاتھ میں برکت دے۔ وہ شخص چاہتا ہے پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوئی، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی، اللہ کو کیا چیز پسند آئی، بس میں نے توبہ کر لی۔ حالانکہ دیکھیں سب کچھ میسر ہو گیا تھا، گناہ کا سارا ارینجمنٹ ہو چکا تھا، لیکن وہ باز آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گناہ کے مواقع نہ ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ بندے کو گناہ کا موقع ہی نہ ملنا۔ تو یہ سب کچھ میسر تھا، اس کے باوجود وہ رک گیا۔ اللہ نے اسے بچایا، توبہ کی۔ کہتا ہے لگتا ہے میری توبہ قبول ہو گئی، میں نے توبہ کی، ہوں تو بڑا گنہگار، لیکن اس کے بعد اللہ نے میرے ہاتھوں میں یہ برکت دے دی ہے۔ تو دنیاوی طور پر بھی، لیکن بندہ توبہ اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ اور یار وہ کہتے ہیں نا 100 بات کی ایک بات، جب بندہ رب سے توبہ کرتا ہے تو دل میں جو سرور پیدا ہوتا ہے نا، جو سکون پیدا ہوتا ہے نا، وہ تو انمول ہے۔ اللہ ہمیں سعادت نصیب کرے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق ہو۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام مع الاکرام۔